بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیٹھے رو رہے تھے۔ کسی نے رونے کا سبب پوچھا تو آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 7 دن سے کوئی مہمان نہیں آیا، مجھے یہ ڈر ہے کہ حق تعالی شانہ نے کسی بات سے ناراض ہو کر میرے ذلیل کرنے کا ارادہ تو نہیں فرما لیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص اپنے ایک دوست کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ میرے ذمے 400 درہم قرض ہو گیا ہے، تجھ سے مدد چاہنے آیا ہوں۔ اس نے فوراً 400 درہم وزن کر کے دے دیے۔ جب وہ چلا گیا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ بیوی کو یہ خیال ہوا کہ شاید اس کو مال کے چلے جانے کا صدمہ ہو گیا۔ وہ کہنے لگی کہ اگر اتنی گرانی تھی تو دینے ہی کی کیا ضرورت تھی۔ وہ کہنے لگا کہ میں اس پر رو رہا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ تعلقات کے باوجود اس کے حال کی خبر خود کیوں نہ رکھی، اس کو مجھ سے مانگنے کی نوبت کیوں پیش آ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک باغ پر کو گزر ہوا۔ وہاں ایک حبشی غلام باغ میں کام کر رہا تھا۔ اس کی روٹی جب آئی اور اس کے ساتھ ایک کتا بھی باغ میں چلا آیا اور اس غلام کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس غلام نے کام کرتے کرتے ایک روٹی اس کتے کے سامنے ڈال دی۔ اس کتے نے اس کو کھا لیا اور پھر کھڑا رہا۔ اس نے دوسری اور پھر تیسری روٹی بھی ڈال دی۔ کل 3 ہی روٹیاں آئی تھی، وہ تینوں کتے کو کھلا دی۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور سے کھڑے دیکھتے رہے۔ جب وہ تینوں ختم ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے پوچھا کہ تمہاری کتنی روٹیاں روزانہ آتی ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ آپ نے تو ملاحظہ فرما ہی لیا، 3 ہی آیا کرتی ہیں۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر تینوں کا اِثار کیوں کر دیا؟ غلام نے کہا یہ حضرت یہاں کتے رہتے نہیں ہیں، یہ غریب بھوکا کہیں دور سے مسافت طے کر کے آیا ہے، اس لیے مجھے اچھا نہ لگا کہ اس کو ویسے ہی واپس کر دو۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر تم آج کیا کھاؤ گے؟ غلام نے کہا ایک دن فاقہ کر لوں گا، یہ تو کوئی ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دل میں سوچا کہ لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں کہ تو بہت سخاوت کرتا ہے، یہ غلام تو مجھ سے بہت زیادہ سخی ہے۔ یہ سوچ کر شہر میں واپس تشریف لے گئے۔ اس باغ کو، غلام کو اور جو کچھ سامان باغ میں تھا سب کو اس کے مالک سے خریدا اور خرید کر غلام کو آزاد کیا اور باغ اس غلام کی نظر کر دیا۔ ابو الحسن انطاکی رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے شہروں میں ایک جگہ مقام رئی ہے، وہاں رہا کرتے تھے۔ ایک دن 30 آدمی سے زیادہ مہمان آ گئے اور روٹی تھوڑی تھی، تیاری کا موقع نہ تھا، رات کا وقت تھا۔ انہوں نے جتنی روٹیاں موجود تھی سب کے ٹکڑے کیے اور دسترخوان پر ان کو پھیلا کر سب کو بٹھایا اور چراغ گل کر دیا اور سب کے سب نے کھانا شروع کر دیا۔ سب کے منہ چلانے کی آواز آتی تھی۔ جب بہت زیادہ دیر ہو گئی اور گویا سب بالکل فارغ ہو گئے تو چراغ جلایا گیا اور دسترخوان اٹھایا گیا۔ اس میں وہ سارے ٹکڑے بدستور باقی تھے۔ سبھی خالی منہ چلاتے رہے۔ کسی نے بھی اس خیال سے نہ کھایا کہ اچھا ہے دوسرے ہی کا کام چل جائے گا۔ حضرت شعبہ مشہور محدث ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث، حدیث میں مومنوں کے بادشاہ ان کا لقب ہے۔ بڑے عابد زاہد لوگوں میں تھے۔ ایک مرتبہ ایک سائل ان کے پاس حاضر ہوا، دینے کے لیے کوئی چیز میسر نہ ہوئی۔ اپنے مکان کی چھت میں سے ایک کڑی نکال کر اس کے حوالے کر دی کہ اس کو فروخت کر لینا، اور اس سے بہت زیادہ معذرت کی کہ اس وقت میرے پاس دینے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔